जनाब ब्रिगेडियर मोहम्मद जावेद खान अलपियाल और मुझे उनके साथ जनरल सेक्रेटरी काम करने का मौका भी मिला है और जो कुछ सीखने को मिलता है वो भी लाजवाब है। आप हर वक्त अपने कबीला के लिए कुछ ना कुछ करते रहना जरूरी समझते हैं। बेशक इनके अलपियालों की खिदमात को सदियों तक याद रखा जाएगा। मैं इनके लिए सिर्फ इतना कहूंगा कि ब्रिगेडियर साहब आपने सहरा में खिलाए हैं जो औसाफ के फूल, आपने सहरा में खिलाए हैं जो औसाफ के फूल, देर तक दूर तलक जाएगी उनकी खुशबू, रूह दर रूह रहेगा ये तसलसल कायम, अगली नस्लों को भी महकाएगी उनकी खुशबू। साथियों, मैं ब्रिगेडियर साहब को बुलाने से पहले आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप अपनी अपनी निश्चितों पर खड़े होकर भरपूर तालियों में ब्रिगेडियर मोहम्मद जावेद खान अलपियाल, चेयरमैन अलपियाल वेलफेयर ट्रस्ट की बहुत ज्यादा हौसला अफजाई करें। तशरीफ लाएं सर। अजान हो रही है तो अजान का वक्फा है। ब्रिगेडियर साहब का आखिरी खिताब है, इसके बाद हम नमाज के जोर जो है वो अदा करेंगे और उसके बाद फिर खाना होगा। तो मैं एक दफ़ा फिर ब्रिगेडियर साहब से गुजारिश करूंगी, अजान ख़त्म हो चुकी है, वो अपना खिताब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। सारे भाइयों बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। मैं बेइंतहा खुश हूँ कि आज इस मौके पे मैं आपको खिताब कर रहा हूँ और वाकई आज का जो आपकी शमूलियत है 2019 दिसंबर में जो यहाँ पे इकट्ठ हुआ था उससे काफ़ी ज़्यादा है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह इसी तरह जब भी इकट्ठ हो, खा वो सालाना हो या 2 साल के बाद हो, आप लोग भरपूर शामिल हों। हज़रत अली का एक कौल है जो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि मैं उसको बयान करूँ, क्योंकि हम इसी फ़लसफ़े पे चल रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसको अपनाएं। अगर कोई तुमसे भलाई की उम्मीद रखे तो उसे मायूस मत करो, क्योंकि लोगों की जरूरत का तुमसे वाबस्ता होना तुम पर अल्लाह का खास करम है। मेरा ख्याल है इसकी कोई मजीद तशरीह करने की जरूरत नहीं है। वो बजाते खुद एक बड़ा क्लियर पैगाम है आप सबके लिए, ख्वाह वो आप अपने घरेलू मामलात में, अपने
گاؤں کے معاملات میں، اپنے علاقے کے معاملات میں جب بھی کوئی آپ کے پاس آتا ہے اور مدد کی درخواست کرتا ہے، اس کو رد مت کریں، جو آپ سے ہو سکتا ہے اس کی مدد کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کے پاس بھیجا ہے، تو یقیناً اللہ نے آپ کو چنا ہے کہ بھئی آپ اس آدمی کی مدد کریں۔ میں ان کلمات سے آگے اب بڑھتا ہوں۔ پچھلی بار جب ہم اکٹھے ہوئے تھے تو میں نے بابا جی حضرت رائے جلال خان اور پیر الپا کے حوالے سے تاریخ بیان کی تھی۔ آج میں تاریخ تو نہیں بیان کروں گا، وہ تو اب میرے خیال ہے کافی سارے لوگوں کو اس چیز کا علم ہو چکا ہے، پر اگر آپ پیچھے نظر دوڑائیں تو 4 چیزیں جو ہے نا وہ سامنے آتی ہیں جو ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ مجھے سچی بات ہے کہ ایک دن پہلے ہی یہ چیز ذہن میں آئی کہ میں آج ضرور اس چیز کا بیان کروں آپ کو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بابا جی اپنے ماموں رائے بابو خان کے ساتھ مغل دربار میں ایک اچھی حیثیت رکھتے تھے۔ کسی وجوہات کے بنا وہ دربار چھوڑ کے آ گئے تھے، پر وہ جب واپس آئے اپنے والد صاحب کی جہاں حاکمیت تھی، جس کا نام ہتھوڑ ہے اور جس کا دارالخلافہ رائے تلونڈی تھی، وہاں پہ آ کے کچھ عرصہ رکے تو مغلوں نے منج کے ساتھ جو ہے لڑائی چھیڑ دی۔ اس لڑائی کے بعد، لڑائی کہہ لیں جنگ کہہ لیں، اس کے بعد جو تصفیہ ہوا تھا اس پہ ان کو اتفاق نہیں تھا، اور وہ میدان جنگ سے واپس آ کے کچھ عرصہ رکے رائے تلونڈی میں، اور پھر وہاں سے اپنی بیوی بچے اور وفادار ساتھیوں کے ساتھ رخت سفر باندھ دیا۔ یہ وہ پہلا سبق ہے ہمارے لیے کہ عزت نفس اور انا کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک بہت بڑی قربانی دی کہ وہ جگہ چھوڑ دی۔ ان کے والد حاکم تھے رائے کلا خان، تو وہ یقین کسی جاگیر کے مالک ہوں گے، وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار سکتے تھے، پر انہوں نے وہ جگہ چھوڑی۔ تو سب سے پہلا سبق ہمارے لیے ہے کہ انہوں نے قربانی دی، وہ جگہ چھوڑ کے اچ شریف آ گئے، وہیں پہ جہاں پہ ان کے لکڑ دادا رائے سراج الدین نے آ کے مخدوم جہانیہ کے مزار پہ بیعت کی تھی، اسی جگہ پہ آئے، وہاں پہ کچھ عرصہ رہے۔ وہ ان کی نہایت دیانتداری اور نیک اور اچھے اخلاق اور عادات کی وجہ سے وہاں پہ جو گدی نشین تھے انہوں نے انہیں کہا آپ تو بڑے اعلیٰ ہیں، آپ تو پیر اعلیٰ ہیں۔ اب یہ کیوں کہا؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنی لگاؤ رکھتے تھے، ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے تھے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا کہ انہیں پیر اعلیٰ کا خطاب جو ہے گدی نشین سے ملا۔ تو یہ دوسرا سبق ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں اور اس کی عبادت میں مصروف رہا کریں۔ ہمیں یقیناً اس سے فائدہ ہوگا۔ جب آپ کو کوئی پریشانی یا تکلیف ہوتی ہے،
اگر آپ اللہ سے مدد نہیں مانگیں گے تو آپ کی کون مدد کرے گا؟ تو یہ دوسرا سبق ہے ہمارے لیے. تیسرا سبق یہ ہے کہ جب بابا جی ادھر آئے تو جو کچھ یہاں پہ ہوا وہ تو پہلے مقرر جو ہیں بیان کر چکے ہیں، پر ان میں انصاف پسندی بہت تھی. انہوں نے جب یہاں پہ آ کے آباد ہوئے تو وہ چاہتے تو اپنی اولاد کو کہتے بس ٹھیک ہے آپ ادھر ہی رہیں اور ادھر ہی محنت مشقت کریں اور اپنی روزی کمائیں، پر انہوں نے ایسا نہیں کیا. وہ خود غرض انسان نہیں تھے. انہوں نے اپنے بیٹوں اور ان کے ساتھ جو آئے ہوئے وفادار ساتھی تھے ان سب کو مختلف جگہ بانٹ دی اور آباد کی. ان کے اس حکمت عملی کی وجہ سے آج سواں کے ارد گرد الپیال برادری جو ہے اتنی تعداد میں آباد ہوئی، ورنہ تو وہ ایک ہی جگہ رہتے تو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ علاقے میں جو ہے الپیال برادری کا پھیلاؤ ہو. تو یہ ان کی انصاف پسندی تھی اور وہ خود غرض انسان نہیں تھے. چوتھی خوبی جو تھی وہ یہ تھی کہ جب وہ یہاں پہ آباد ہوئے تو انہوں نے دائیں بائیں سے مختلف قوموں کو دعوت دی جو ادھر آ کے آباد ہوئے. آج خود آپ جانتے ہیں کہ تھانہ چونتڑا کی حدود میں تقریباً 84 گاؤں ہیں، تو وہ سارے جو ہیں الپیال برادری تو نہیں ہے نا. وہ مختلف قومیں جہاں پہ جو آباد ہوئی ہیں وہ دائیں بائیں سے ان کو بلا کے ان کو یہاں پہ آباد کیا گیا. ہم اسی جذبے کو لے کے الپیال ویلفیئر ٹرسٹ نے یہ تہیہ کیا کہ ہم نہ صرف الپیال برادری کے لوگوں کی نہیں بلکہ ہر اس شخص کی جو تھانہ چونتڑا کے حدود میں رہتا ہے اس کی مدد کریں. اور آپ کو یہ سن کے بھی خوشی ہوگی کہ اب ہم صرف اپنے آپ کو محدود تھانہ چونتڑا کے حدود میں نہیں رکھا بلکہ ہم اٹک تحصیل کی طرف بھی گئے ہیں. کچھ عرصہ پہلے ہی رائے الدتہ میں ہم نے میڈیکل کیمپ کیا. ادھر کے لوگ بے انتہا خوش تھے کہ ہم نے وہ میڈیکل کیمپ کیا اور ان کو مفت دوائیاں میسر مہیا کی. اسی طرح راولپنڈی میں ہم کافی سارے سکولز میں آئی کیمپس اور میڈیکل کیمپس ہم نے لگائے. تو ہماری خواہش ہے کہ ہم یہ جو فلاح کا کام ہے اس کو ہم تھانہ چونتڑا کی حدود سے بھی باہر جائیں. یہ جو 4 خوبیاں جن کی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر ذرا آپ غور و فکر کریں کہ قربانی، انصاف پسندی اور دوسروں کا خیال رکھنا، اگر کوئی مصیبت میں ہے کوئی تکلیف میں ہے تو اس کو اپنی جگہ پہ رکھنا اور اس کی خدمت کرنا، یہ وہ خوبیاں ہیں جو بابا جی میں تھی اور انہی خوبیوں کو آپ اپنانے کی کوشش کریں. یہ میرا آج کے لیے آپ کا سبق ہے، بس اور کوئی نہیں ہے. یہ میں چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کو اگر آپ اپنے دل میں اپنے ذہن میں رکھیں گے تو ہماری قوم اور پھلے پھولے گی اور اس علاقے سے خوشبو آنی چاہیے. اگر ہم اپنے گھر کو مضبوط اور اتحاد رکھیں گے، اپنے گاؤں میں اتحاد رکھیں گے، علاقے میں بھی اتحاد ہوگا. اور اگر علاقے میں اتحاد ہوگا، مل جل کے ایک دوسرے کی مدد کریں گے، تعلیم کا فروغ کریں گے تو ہم مضبوط ہوں گے. اگر ہم مضبوط ہوں گے تو ہمارا ملک مضبوط ہوگا. یہ بالکل آپ سمجھ لیں کہ یہ معاملہ گھر سے ہی چلتا ہے اور پھر اسی طرح آگے پھیلتا ہے. دو ادارے حالیہ دنوں میں الپیال ویلفیئر ٹرسٹ کے چھتری کے نیچے آئے ہیں. جو الپا انسٹیٹیوٹ آف لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے وہ
ایک انسٹیٹیوٹ ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے علاقے کے ہونہار بچے اور بچیاں جو کچھ تعلیم حاصل کر چکے ہیں ان کو مزید ایسی تعلیم دی جائے جس سے کہ ان کا فائدہ ہو. تو یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے انہوں نے حالیہ چند دن پہلے ایک پروگرام چلایا جس میں میں اور ظفر صاحب بھی گئے. تو یہ پبلسٹی انہوں نے کی کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آئیں اور ہم سے سیکھیں. تو ان کو جو تعلیم دی ہے وہ ان کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی. ایک تعلیم تو ہوتی ہے نوکری پیشہ کے لیے, ایک وہ تعلیم ہوتی ہے جس سے کہ آپ خود کما سکتے ہیں, خود اپنے بال بچوں کو دیکھ بھال کر سکتے ہیں. منج راجپوت الپیال قبیلہ جو ہے ان کے جو ممبرز ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں اور بہت شاندار کام کر رہے ہیں. میں ان سے بہت خوش ہوں. جب ہماری اوتھ ٹیکنگ سرمنی ہوئی دونوں ان اداروں کی تو اس وقت میں نے دونوں کو اپنی طرف سے جو سمجھتا تھا کہ بتایا جائے کہ بھئی یہ کام ہے جن کے بارے میں ہم آپ سے توقع کرتے ہیں تو ان کو آپ حاصل کریں, لوگ آپ کی عزت کریں گے. پر اولین یہ ہے کہ آپ لوگوں کی عزت کریں تو پھر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے جو ہے نا معاملات آگے چلتے ہیں. محمد افضل نے یہ جو اناؤنسمنٹ کی ہے روڈ کی, یہ بڑی خوشائن ہے. اللہ کرے کہ ان کی زبان مبارک ہو اور یہ کام کامیابی سے پائے تکمیل تک پہنچے. ہمارے ٹرسٹ کے اندر ایک وومن ونگ ہے جس میں 5 بچیاں جو ہیں وہ آلریڈی کام کر رہی ہیں. پر میں آج کے اس اکٹ سے آپ سب لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی بیٹیاں, بہنیں اور اگر بیویاں پڑھی لکھی ہیں اور وہ اگر کوئی ہمارے علاقے کی بہتری کے لیے, عورتوں کی بہتری کے لیے کچھ کام کر سکتے ہیں تو وہ اس وومن ونگ میں شامل ہوں تاکہ وہ عورتوں کی طرف دھیان دے سکیں, عورتوں کے مسائل کی طرف دھیان دے سکیں. رہنمائی ہم ضرور کریں گے, جو ہم سے مدد سپورٹ ہو سکتی ہے وہ ہم کریں گے, پر ہمیں اس چیز کا علم ہے کہ ہماری بچیاں جو ہیں بڑی پڑھی لکھی اور بڑے اچھے اچھے کام کر رہی ہیں. آپ کو یاد ہوگا پچھلی بار ہم نے جب اکٹ کیا تھا تو اس میں ہم نے 15 بچے بچیوں کی اناؤنسمنٹ کی تھی جنہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی. اب پی ایچ ڈی جو ہے ایک تعلیم کی حد ہے, تو انہوں نے نہ صرف اپنے ملک سے بیرون ملک سے بھی وہ ڈگریاں حاصل کی. پر ان میں سے صرف مرد حضرات جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ انسٹیٹیوٹ بنایا ہے. میری خواہش یہ ہے کہ عورتیں بھی سامنے آئیں, اور اس کی ضرورت ہے ہمیں اس واسطے کہ ہم رجسٹر ہونے کے علاوہ پاکستان سینٹر آف فلانتھروپی کے سرٹیفائیڈ نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے. وہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ہم پی سی پی کے سرٹیفائیڈ این پی او ہیں. ان کی ایک ضرورت ہے کہ بھی آپ اپنے ٹرسٹ میں جو ہے لیڈیز کو بھی شامل کریں. سو میری گزارش ہے کہ اور بھی بچیاں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں ہمارے ٹرسٹ میں. فاطمہ تو زہرا زچہ بچہ اسپتال کے حوالے سے بہت کچھ باتیں ہو چکی ہیں. پتہ نہیں شاید آپ کو اس چیز کا علم ہوگا یا نہیں کہ اس کے اندر کیا کیا سہولت ہیں, پر ہمارا جو پلان ہے اس کے مطابق جو ہے وہ 50 بیڈ ہاسپٹل ہوگا, 50 بستروں کا اسپتال ہوگا جس کے اندر مکمل ڈائگنوسٹک ارینجمنٹس ہوں گی, ایکس رے, ای سی جی, الٹرا ساؤنڈ اور لیبارٹریز ہوں گی. اس کے علاوہ جو ہے ایمرجنسی میں ہم آپریشن بھی کر سکیں گے, اور اس سلسلے میں آپریشن تھیٹرز 2 تیار کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے
ہر روز OPD ہوگی کہ وہ پیشنٹس جو کہ آ کے دکھانا چاہتے ہیں کسی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے کوئی مرض ذکر کرتے ہیں تو انہیں دوائیاں مفت دیں گے. پر میں یہ آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ویلفیئر کا کام ڈونیشن کے بغیر نہیں چلتا. یہ فرد واحد کا کام نہیں ہوتا, یہ سب مل جل کے کرتے ہیں. آپ لوگ ٹی وی پہ دیکھتے ہوں گے ارد گرد کے علاقوں میں جو مختلف ویلفیئر کے ورکس ہیں ان میں سارے لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے علاقے کے لوگوں کو شاید اس چیز کا علم نہیں ہے, یا علم ہے تو نظر پوشی کرتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے جو کر رہے ہیں انہیں کو کرنے دیں. ایسے نہیں ہوتا. یہ اگر آپ لوگ ٹرسٹ کے ہاتھ مضبوط نہیں کریں گے تو یہ کام یہیں رک جائے گا. اسی صورت آگے چلتا رہے گا جب آپ اپنی مورل اور فائنینشیل سپورٹ دیں گے. تو میں آج واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ آج تک جو کچھ یا جہاں تک ہم نے پہنچایا ہے وہ صرف ٹرسٹیز, ہمارے عزیز و اقارب, ہمارے دوست احباب ملک کے اندر ملک سے باہر انہوں نے ہمیں سپورٹ کی ہے کہ ہم اس جگہ پہ پہنچے. نہ کسی گورنمنٹ کے ادارے نے, نہ کسی NGO نے, نہ کسی سیاسی پارٹی نے, نہ کسی سیاسی شخصیت نے ہمیں کوئی مدد کی ہو. بالکل ہم سمجھنے کہ خود ہی اس چیز کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو میں توقع کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب جو ہے اکٹھے ہوں جب ہم دوبارہ اسپتال والی سائٹ پہ ممکن ہے کہ اپریل کے مہینے میں ہم اکٹھ کریں تو آپ لوگ دل کھول کے احتیاط دیں. ظاہر ہے ہر ایک مسلمان زکوٰۃ دیتا ہے تو وہ زکوٰۃ ضرور اپنے پہلا فرض تو اپنے عزیز و اقارب کا ہے, پھر جس جگہ رہتے ہیں وہاں پہ ارد گرد کے جو حقدار لوگ ہیں ان کو دیں, پھر اس سے بھی بڑھ چڑھ کے اگر کوئی ایسی بچتی ہے کوئی رقم تو وہ ضرور دیں ٹرسٹ کو. ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم بالکل کسی ذاتی مقصد کے لیے استعمال نہیں کرتے. ٹوٹل اسپتال میں خرچ ہوتا ہے اور ایمانداری سے خرچ ہوتا ہے. ہمارے باقاعدہ کیش بکس ہیں جن کی ہر وقت آڈٹ ہوتا رہتا ہے. ہمیں PCP سرٹیفائی ہی نہ کرے اگر ہمارے اکاؤنٹس میں کوئی خرد برد یا کوئی ایسے اخراجات ہو چکے مطلب ہے ویلفیئر سے نہ تعلق رکھتے ہیں. سو آپ پلیز اپنے آپ کو بالکل ذہنی طور پہ کلیئر کریں. ٹھیک ہے, اب مجھے پتا ہے کہ سواں کے بائیں کنارے جو ہے جوڑیوں میں بھی ایک اسپتال کا کام شروع ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. ایک اسپتال کافی نہیں ہوتا, 2 چاہیے ہوں گے, 3 چاہیے ہوں گے. جیسے جیسے وقت بڑھے گا آبادی بڑھے گی اور ضروریات بڑھتی ہیں. ہم تو صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ گلی جاگیر سے لے کے مغرب جانب اور میں سمجھتا ہوں کہ جنوب میں موٹر وے تک اور شمال کی طرف چاند تک اور ایسٹ کی طرف مشرق کی طرف دھندا تک لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچے گا. اب یہ ہے کہ ہماری کوئی ریس نہیں ہے کسی کے ساتھ. بس ٹھیک ہے, کوئی اگر پہلے بنا لیتا ہے تو بسم اللہ ضرور بنائے. ہم تو خوش ہیں کہ 1 نہیں 2 اسپتال بن جائیں, 3 بن جائیں. سو آپ سے گزارش ہے کہ اس طرح بھی دھیان دیں. یہ جو الپیال ویلفیئر ٹرسٹ کا آفس ہے یہ ظفر اقبال چودھری صاحب نے اپنے فلیٹ میں جگہ دی ہے اور ساتھ ہی اب الپا انسٹیٹیوٹ آف لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اور منج راجپوت الپیال قبیلہ کو بھی وہاں پہ جگہ دی ہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے, یہ بہت بڑے دل کی بات ہے.
یہ وہی بات ہے جو کہ میں کر رہا تھا کہ جو پیر الپا صاحب خود غرض نہیں تھے، فراغ دل تھے. انہوں نے وہی فراغ دلی کا مظاہرہ یہاں کیا ہے کہ آج وہاں پہ 1 نہیں 2 نہیں 3 آفیسز کام کر رہے ہیں. سو یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک بھرپور طریقے سے ظفر اقبال چودھری صاحب کی حوصلہ افزائی کریں تالیاں بجا کے. اس کے علاوہ میرے پاس اور کچھ کہنے کے لیے نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں یہ کہوں گا کہ منج راجپوت الپیال قبیلہ کے جو اراکین ہیں انہوں نے مل جل کے یہ جو شاندار ایونٹ کیا ہے اس کے لیے وہ مبارک کے مستحق ہیں اور ہم سب ان کا شکر گزار ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ اور مضبوطی سے آگے بڑھیں. شکریہ. حضرات اب مزید وقت نہیں لیں گے لیکن میں 2 چیزیں بتانا ضروری سمجھتا ہوں. میرے سامنے جناب